اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جیسا صاف ستھرا دل میں نے تم کو دے کر دنیا میں بھیجا، کسی انسان کے دل پر پیدائش کے وقت میں ایک بھی دھبا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، میں یہ چاہتا ہوں تم سے کہ یہ دل نام کا جو نازک حسین آبگینہ میں نے تم کو دیا ہے، اس کو داغ دھبوں سے بچا کر ویسا ہی صاف ستھرا میرے پاس لے کر آ جانا جیسا صاف ستھرا دے کر میں نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، پھر میں تم کو انعام دوں گا۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں تم کو ایک دل دے کر بھیج رہا ہوں، اور میں بہت ترکیبیں بھی تم کو سمجھاؤں گا کہ اس دل کو صاف ستھرا رکھنا کیسے۔ گھبراؤ مت، کیونکہ یہ سنتے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ سننے والوں کے اوپر ایک گھبراہٹ آ رہی ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں مشکل کام ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنتیں بغیر مشکل کام کیے لے لیں؟ ایک ماچس تو ملے گی نہیں بغیر قیمت کے۔ جنت چاہتے ہیں ہم، جنت مہنگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، انسان جب اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ دل کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں ترک دنیا کر دوں۔ نہ گھر، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کاروبار، نہ الجھن، نہ کچھ، کہیں دور پہاڑوں میں جا کر بس جاؤں، چاہے پتے چبانے پڑے، چاہے بھوکا رہنا پڑے، ننگا رہنا پڑے، اس کے بغیر میں اپنے دل کو دھبوں سے بچا نہیں پاؤں۔ جب عام انسان اپنی عام عقل سے اپنے دل کو ہر داغ دھبے سے بچا کر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ سوچتا ہے تو اس کی سمجھ میں سنیاس اور رہبانیت کے سوا کوئی راستہ نہیں آتا۔ یہ تو دنیا میں لوگ سنیاس لیتے ہیں مختلف قوموں میں، یہ کوئی برے مقصد سے نہیں لیتے، ان کے اندر ایک بہت اچھا جذبہ جاگتا ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنی روح کو، اپنی آتما کو شدھ رکھوں، اپنے دل کو بالکل پاک صاف رکھوں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر کہ میں سب دنیا کے جھمیلوں سے دور کہیں اکیلا جا کر جیوں اور مر جاؤں۔ یہی ایک راستہ ہے۔ اسی کو عربی میں رہبانیت کہتے ہیں، اور اسی کو ہمارے ملک کی زبان میں سنیاس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو تم نے خود اپنے لیے راستہ سوچا ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تمہارے دل کے چمکنے کے لیے یہ راستہ تجویز نہیں کیا تھا، تم نے خود سوچا ہے۔ اور یہ واقعی انسان جب اپنی عقل سے سوچتا ہے تو یہی اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔
اب دوسری طرف، ایک طرف تو اللہ تعالی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک بھی دھبا لے کر میرے پاس واپس مت آنا، اور جب انسان اس کے جواب میں اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ بے داغ دل لے کر آپ کے پاس واپس آنا ہے، تو پھر آپ مجھے اجازت دیجیے، یہ گھر بار، کاروبار، بیوی بچوں، رشتہ داروں، خاندان، محلہ، پڑوس، ان جھمیلوں کے ساتھ میں اپنے دل کو دھبوں سے نہیں بچا سکتا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ نہیں، خبردار، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا حرام ہے، دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے تم۔ کیا دلچسپ تاریخ ہے، بعض صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ خیال آیا، اور واقعی جب انسان کے اوپر ایک نشہ سوار ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے اور فکر ہوتی ہے، اہمیت کا احساس ہوتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بھئی اب یہ سب چھوڑو۔ تو صحابہ جنگل میں تو نہیں جاتے تھے اس لیے کہ اللہ کے محبوب کو چھوڑ کر وہ جا بھی نہیں سکتے تھے، ان کے چہرے کے دیدار سے تو ان کے دل کے چراغ روشن ہوتے تھے، لیکن انہوں نے چپکے چپکے یہ فیصلہ کیا کہ میں مستقل روزے رکھوں گا، مستقل، اور پوری رات محبت کا اظہار اپنے اللہ کے سامنے کروں گا۔ اس طرح میں رہتے ہوئے مدینے میں ترک دنیا کر رہا ہوں، کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، تمہارا مقصد بہت پیارا ہے، لیکن تم اس پر غور کرو کہ میں جو طریقہ سکھا رہا ہوں قول اور عمل سے، اس طریقے پر پورے چلو گے تو دنیا میں تمام ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اپنے دل کو 100% دھبوں سے بچا لے جاؤ۔ واہ رے محمد الرسول اللہ، کیا احسان ہے، کیا معجزہ ہے آپ کا۔ آپ نے ایک مثال دی ایک موقع پر کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے باہر بالکل قریب کوئی دریا بہہ رہا ہو اور تم دن میں 5 بار اس میں نہاؤ تو تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی میل کچیل، کوئی دھبا بچے اس کے بدن پر؟
اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جیسا صاف ستھرا دل میں نے تم کو دے کر دنیا میں بھیجا، کسی انسان کے دل پر پیدائش کے وقت میں ایک بھی دھبا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں اور میری بندیوں